السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، ویورز اور ریڈرز۔ آپ کو AW اردو ناولز پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ناول صراط مستقیم، قسط نمبر 3۔ سنہری آنکھوں والے شہزادے کا گھوڑا، جس کا نام برزخ تھا، اپنے مالک کو فخر سے خود پر سوار کیے اس تیزی سے دوڑ رہا تھا جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہا ہو، جبکہ شہزادہ سلیمان بڑی بے خوفی سے برزخ پہ سوار تھے اور دوڑتے ہوئے اپنے گن سے میدان میں الگ الگ لگے اہداف کے نشانے باندھ رہے تھے۔ ان کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نشانہ خطا نہ ہوا، سبھی اپنی اپنی جگہ پر لگے۔ کوئی بہت دور سے ان کی اس بہترین کارکردگی کو نہ صرف سراہ رہا تھا بلکہ دل و جان سے ان پر نثار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے آپ جیسا قابل نشانے باز کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا تو سارے ملک میں کوئی نہیں۔ اسمارا نے بڑے ہی گنے چنے الفاظ میں احتیاط سے سلیمان سے تعریفی جملے کہے۔ وہ سلیمان کی چچا زاد تھی، جو بچپن سے ہی اس کی خفیہ محبت میں مبتلا تھی، لیکن سلیمان کی ہیبت اور جلال ایسا تھا کہ اس سے سب بات کرتے ہوئے پہلے اپنے الفاظ کا احتساب کرتے تھے۔ یہ خاموشی اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ بہت شکریہ، سلیمان نے بس یہی 2 لفظ کہتے ہوئے اپنے قدم محل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ کسی بھی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، جبکہ مرد بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ اگلے روز بھی اسے پورا دن ہی کمرے میں بند رکھا گیا، لیکن وہ صبر سے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے نہ شور مچایا نہ بدتمیزی کی۔ کھانا آ جاتا تو کھا لیتی، نہیں تو چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ بس ایک بار باہر نکلنے دو مجھے، پھر بتاؤں گی کہ غلط بندی سے پنگا لے لیا ہے تم نے۔ میں بس آزادی کی خاطر خاموش ہوں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور حاشر اندر آ گیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، باہر لے چلوں تمہیں؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں میں حسرت بھری ہاں تھی۔ تو چلو پھر۔ حاشر اس کی آنکھوں میں موجود حسرت کو بھانپ کر بولا۔ باہر آنے پر رواں نے ایک گہری سانس بھری۔ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر وہ بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ او لڑکی، ادھر آؤ۔ روا کو حاشر کی لہراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی فراک کو شرارے کی طرح اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہاں، تو کھانا پکانا آتا ہے تمہیں؟ وہ چلتے چلتے پوچھ رہا تھا۔ حاشر کی بات پر روا بالکل چپ رہی۔ وہ ایک دم رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ نہیں آتا، پانی بھی ابالنا نہیں آتا۔ سیکھ جاؤ گی، سب سیکھ جاؤ گی۔ تمہارے باپ نے تمہاری کوئی تربیت ہی نہیں کی، 2 کوڑی کی بے اوقات نہیں ہے تمہاری۔ اس زمین پر بوجھ ہو تم، بیکار اور نکارا۔ وہ اسے 1000 باتیں سنا رہا تھا اور روا کا دل تو یوں دکھ رہا تھا کہ اسے کوئی بھرے مجمع میں ذلیل کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور غصہ تھا، لیکن وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے میرے باپ نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، میں نے کبھی پانی بھی ہل کر نہیں پیا۔ تم کیا جانو عمارت اور رئیسوں والی زندگی، تم خود ہو 2 ٹکے کے بڈھے۔ وہ یہ سب بولنا چاہتی تھی، لیکن مصلحتاً چپ رہی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکے تھے۔ شاید وہ کوئی گاؤں تھا۔ جس جگہ وہ پہلے تھی وہ بالکل ویران تھی، لیکن یہاں اسے ایک کچی سڑک اور کچھ لوگ نظر آئے، جنہیں دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اب بس یہ جب اکیلا چھوڑے گا مجھے تو باتوں باتوں میں اس جگہ کا لوگوں سے معلوم کر لوں گی، اور پھر میں کہیں سے بھی فون لے کر گھر کال ملاؤں گی۔ باقی آگے کا کام تو بابا کا ہے۔ میں بھی اسی شبھ گھڑی کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب میرے بابا تمہارے جسم سے تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ وہ اسے جھونپڑی نما گھر میں لے کر داخل ہوئی۔
ہوا۔ یہ ہے میرا محل، وہ بخوشی بولا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بولا بھی، میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے۔ ہاں، روا نے تو دل میں ہنکارا بھرا تھا، لیکن اسے پتہ نہ چلا آواز کب بلند ہو گئی، اور حاشر نے سن لیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر لپکا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں بولا تھا، میں تو خاموش ہوں۔ روا اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی رائے کو اپنے حد تک رکھو۔ چلو جاؤ، کھانا بناؤ، میں بتاتا رہوں گا کیسے کرنا ہے۔ اس نے روا کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ اسے اپنی اتنی تذلیل پر بہت رونا آ رہا تھا، بہت بے وقت سا لگ رہا تھا اسے اپنا وجود۔ وہ روتی روتی باورچی خانے میں پہنچی۔ وہاں مچھلی رکھی تھی، ثابت مچھلی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی الٹی روکی۔ اسے مچھلی کی بو سے الٹی آ رہی تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ بیٹھ گئی اور اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، وہاں ہے اسے کاٹنے کے لیے جھاپڑ۔ پہلے اس کے پر کاٹو، اور پھر جیسے میں بتاتا جاؤں ویسے ہی تیار کرو۔ پھر الٹی روکتے روکتے اس نے حاشر کے کہے کے مطابق کھانا تیار کیا۔ حاشر اس کے پیچھے ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا، تو ایک طریقے سے ہر چیز پر اس کی نظر تھی۔ کھانا اچھا ہی بنا تھا۔ اس نے کھانا باہر کمرے میں لا کر رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی تاکہ کھانا کھا سکے۔ بہت بھوک لگی ہے، آج تو بہت تھک گئی۔ آج کافی دن کے بعد وہ سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ کھانے والی تھی۔ وہ خود سے بول رہی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ نوالا توڑ کر کھا سکے۔ چٹاخ! حاشر نے اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا گھر ہے کیا یہ؟ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے ساتھ ہی کھانے بیٹھ رہی ہو؟ اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ پہلے میں کھاؤں گا، پھر جو بچے گا میرا جھوٹا وہ تم باورچی خانے میں بیٹھ کر کھاؤ گی، سمجھی؟ وہ مسلسل اس کی عزت نفس پر چوٹ کر رہا تھا، وہ اس کی ذات کو مجروح کر رہا تھا۔ ماضی۔ زلیخا، زلیخا، کیا ہے؟ روا نے کھانے کے ٹیبل پر سے ایک ڈش کھانے سے بھری ہوئی زمین پر پٹک دی، یہ لحاظ کیے بغیر کہ یہ رزق اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی بے حرمتی کتنا سنگین گناہ ہے۔ یہ کیا بنا کر رکھ دیا ہے ٹیبل پر؟ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اوریگینو سے الرجی ہے؟ وہ بری طرح دھاڑ رہی تھی، اور اپنی جس ملازمہ کو وہ ذلیل کر رہی تھی وہ اس کی ماں کی عمر کی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسی عمر کی ہوتی۔ وہ بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی کہ اتنے میں اوپر زینے سے اسے اس کا باپ اترتا نظر آیا۔ بابا دیکھیں، یہ ملازم مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے الرجی۔ وہ کچھ بول رہی تھی کہ اس اشرف نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میرے پاس ان فضول کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے کہا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، دفع ہو جاؤ سب۔ وہ پاگلوں کی طرح دھاڑتے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حال رات کے شاید 2 بج چکے تھے۔ باہر کمرے میں حاشر سویا پڑا تھا۔ روا اس کچے باورچی خانے کے کونے میں اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ کھانا اس کے سامنے جو کا توں پڑا تھا۔ آج یہی دن یاد آ رہا تھا اسے جب اس نے اس لذیذ کھانے کی بے حرمتی کی، اور آج اس کے سامنے ایک آدمی کا جھوٹا کھانا پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حاشر نے جان بوجھ کر سارا کھانا جھوٹا کر دیا ہے تاکہ وہ اس کا جھوٹا کھانے پر مجبور ہو جائے، اور وہ ہو گئی۔ وہ اس کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے وہیں سو جانے کا حکم دیا تھا حاشر نے، تو وہ کھانا کھا کر گٹھری کی صورت بنی وہیں سو گئی۔ نہیں،
نہیں دیکھے المیر، میں بے قصور ہوں، میرا کیا قصور؟ کچھ بھی میری مرضی سے نہیں ہوا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ کہیں گے تو میں آپ کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ المیر نے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود کو بے لباس کرنے لگا۔ وہ خوخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ابھی اس نے اسے بہت مارا تھا اور آج واضح الفاظ میں وہ اسے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں ایزابیل سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے وجود سے مجھے شدید قسم کی نفرت ہے۔ اور اب وہ نفرت میں اندھا ہو کر اپنی ہی بیوی کی عزت کو تار تار کرنے کی در پر تھا۔ ہانیہ بہت تکلیف میں تھی۔ ایک لمبے چوڑے طاقتور مرد کے ہاتھ سے پٹ کر اب اس میں مزید کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اسے نہ رحم آنا تھا نہ آیا۔ وہ کہنے کو تو اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، لیکن غصے کی زیادتی نے اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی تھی، اس کی عقل کو مکمل طور پہ سلب کر لیا تھا۔ وہ ساری رات اس کو کسی جانور کی طرح بھنبھوڑتا رہا، جب تک وہ بالکل بے جان ہو گئی تو تنفر سے اس کے بے سدھ وجود کو دھکا دے کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ ہانیہ کا اس وقت وہ حال تھا جو شاید اگر سلیمان جان جاتا تو المیر کو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا، لیکن عورت تو درد سہنے اور قربانی دینے کے لیے بنی ہے، سو وہ بھی خاموش آنسو بہا بہا کر چپ ہو گئی۔ صبح جب المیر کی آنکھ کھلی تو ہانیہ کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، کسی بے جان سے وجود کی طرح، بغیر پلکیں جھپکائے۔ المیر اسے یکسر نظر انداز کیے اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے اس کے ٹوٹنے بکھرنے یہاں تک کہ جینے مرنے سے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ مرد عورت سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنے سب حقوق بھی وصول کرتے ہیں، بلکہ چھین لیتے ہیں، یہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اے لڑکی، چل اٹھ، کیا پڑی سو رہی ہے؟ فجر کا وقت ہے، چل اٹھ اور نماز پڑھ۔ روا کو حاشر کی بھدی آواز سنائی دی تو ہڑبڑا کر اٹھی اور کھوئی کھوئی سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ حاشر اس کے دیکھنے پر کچھ تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ اب اسے اس بات پر مار لگے گی۔ سکھا دوں گا میں، جلدی اٹھو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر حاشر نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو اسے نماز سکھانے کو تیار ہو گیا تھا۔ پھر حاشر نے اسے وضو کا طریقہ بتایا اور اپنے پیچھے کھڑا کر کے اسے نماز بھی پڑھائی۔ حاشر قرآن پاک لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیرت انگیز طور پر مسلمان ہونے کے باوجود اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہاں بھی حاشر نے اس کے ساتھ نرمی کی اور اسے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ آج کے دن کی تمام نمازیں جبری طور پر حاشر نے اسے اپنے ساتھ پڑھائیں اور سختی سے حکم دیا کہ اب اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز سے اسے شدید کوفت اور بیزاری ہو رہی تھی۔ وہ کہاں گانوں اور نیم مریا لباس میں ناچنے میں سکون ڈھونڈنے والی لڑکی، اور کہاں اپنے آپ کو مکمل ڈھک کر نماز ادا کرنا، اور تو اور اسے شراب کی طلب بھی ہوتی تھی۔ گو کہ وہ روز عادت کی طرح نہیں پیتی تھی، لیکن موقع پر اپنی پسند کی شراب کی کئی کین وہ نوش کر لیتی تھی، اور مہینے میں 8-10 بار تو اسی قسم کی پارٹیز میں تو اس کا جانا ہوتا ہی تھا، جہاں وہ ناچے شراب پیے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتی۔ رات کو جب روا سونے کے لیے لیٹی تو اسے اپنے سارا دن کی مصروفیت یاد آئی۔ حاشر نے اس سے بکریوں کا دودھ دھلوایا، کپڑے دھلوائے اور بھی بہت سے کام کروائے، لیکن روا کو بس نماز یاد آ رہی تھی، کیونکہ چاہے اس نے حاشر کی زبردستی سے اللہ کو سجدے کیے، لیکن اسے بڑا سکون سا ملا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اسے
کب نیند نے اپنی آغوش میں لیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔